الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں، خوبصورت لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ ایک بار پھر زندگی میں ہم ان خوبصورت لمحات کو، اس میں برسنے والی رحمت برکت نور کو سمیٹنے میں ہم مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوا۔ کتنے ایسے ہمارے سنگی دوست بھائی رشتہ دار ہماری کمیونٹی میں رہنے والے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کی برکتوں میں شریک تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اللہ ان سب کے قبور کو بقائے نور فرمائے۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3925۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلے کے مقام سے تعلق رکھنے والے دو افراد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ دو بندے آئے حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرنے والا تھا، تو ان میں سے جو زیادہ کوشش کرنے والا تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا شخص 1 سال زندہ رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دو بندے آئے حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ زیادہ محنت کرتا تھا، مشقت، عبادت، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جو دوسرا ساتھی آیا تھا جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اس کے ساتھ، وہ 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت، یعنی وہ شہید نہیں ہوا، اپنے گھر میں ہی فوت ہو گیا۔ اچھا، حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں، تو ایک آدمی آیا اور ان دونوں میں سے جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور وہ اندر چلا گیا۔ جو 1 سال کے بعد اپنے گھر میں فوت ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آدمی جنت سے باہر نکلا، اسے بلایا اور اس کو اندر لے گیا۔ پھر وہ شخص باہر آیا، پھر اس شخص کو اجازت ملی جو شہید ہوا تھا۔ جو بعد میں فوت ہوا اس کو پہلے لے گئے، جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں لے کے چلے گئے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور بولا تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ صحابی۔ اگلے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے لوگوں کو یہ خواب سنایا،
تو لوگ اس پر بڑے حیران ہوئے. اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل گئی. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تم لوگ کس بات پر حیران ہو رہے ہو؟ تم حیران ہو کس بات پر؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے جو شخص زیادہ کوشش کرنے والا تھا، عبادت کرنے والا تھا، جو شہید ہو گیا تھا، دوسرا شخص اس سے پہلے جنت میں چلا گیا. جو شہید ہوا، جو محنت کرتا، وہ پہلے جانا چاہیے تھا جنت میں، لیکن وہ بعد میں گیا ہے. پہلے وہ شخص چلا گیا جو اپنی طبعی موت مرا ہے. ہم اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث هذا بعده سنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ جو دوسرا شخص بعد میں جو فوت ہونے والا ہے اس کے بعد جو 1 سال وہ زندہ رہا ہے، 1 سال تک اس نے زندگی نہیں گزاری؟ تو قالوا بلا، صحابہ نے کہا بالکل ایسے ہی یا رسول اللہ، وہ 1 سال تک زندہ رہا ہے. قال وادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس شخص نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا. اس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے رکھے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بعد میں فوت ہوا اور پہلے جنت چلا گیا. اب اس کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ تم کیوں حیران ہو کہ وہ پہلے جنت میں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجَدَةٍ فِي السَّنَةِ. اس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے رکھے، نماز ادا کی، سال بھر اس نے، پورا سال وہ نمازیں پڑھتا رہا ہے، اتنی اس نے نماز ادا کی ہے. قالوا بلا، آپ نے سچ حق فرمایا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. 1 سال جس شخص نے عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی کہ وہ پہلے جنت میں کیوں گیا، اس لیے کہ اس نے پورا سال سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں. ایک دن میں ہم کتنی نماز، صرف فرض کی بات کرتے ہیں، باقی چھوڑیں، سنت، نفل، واجب، موقدہ، غیر موقدہ سب ایک طرف کریں. فرض نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ صرف فرض 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر 10، 3 مغرب 13 اور عشاء کے 4 17 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں. اگر سال کے 6 مہینے 30 کے اور 30 29 کے کر لیں تو تقریباً 354 دن بنتے ہیں. 354 کو آپ 17 سے ضرب دے، تقریباً 6000 رکعتیں بنتی ہیں. 6000 رکعتوں کا مطلب 6018 تک. 6000 رکعتوں کا مطلب 2 سے ضرب دے جس میں سجدے بھی ہوتے ہیں، جو حدیث میں سجدے کا لفظ ہے. 6000 کو 2 سے ضرب دے تو کیا بنتے ہیں؟ 12036 سجدے کرتے ہیں 1 سال میں صرف فرض کے. حضور فرماتے ہیں اس نے سال بھر نمازیں پڑھی ہیں، سال بھر سجدے کیے ہیں، سال بھر اللہ کے حضور جھکتا رہا ہے. 1 سال میں صرف فرض نمازوں کے سجدے ہمارے کتنے بنتے ہیں؟ 12036 سجدے. یہ تراویح لے لیں، 1 مہینے کی تراویح 30 دن کو 20 سے ضرب دیں، کتنے بنتے ہیں؟ وہ 600 بنتے ہیں نا. 600 کو 2 سجدوں سے ضرب دیتے تو کتنے؟ 1200 سجدہ صرف تراویح میں مسلمان کرتا ہے. 1 سجدہ کر کے بندہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پہلے جنت میں اس لیے گیا ہے کہ اس نے سجدے کیے ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزہ رکھا ہے. ہم جو مسجد میں آ کے تراویح میں سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گے. اگر وہ شخص شہید سے بھی پہلے جنت میں جا رہا ہے تو عبادت کی وجہ سے جا رہا ہے. ہم اگر گھنٹہ گھنٹہ یہاں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہمارا اجر ضائع کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے
40 دن جس نے تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، رسول اللہ فرماتے ہیں منافق ہو کے نہیں مرے گا وہ شخص. اور دوسری خوشخبری یہ کہ وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. 40 دن جس نے باجماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں دے رہے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پورا سال، قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں، پھر جو نہیں پڑھتا وہ بھی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اس کو مل رہی ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ، حضور فرماتے ہیں اس دوسرے شخص نے روزے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ پایا ہے. اب رمضان کے مہینے میں اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف کی دولت رمضان کے مہینے میں ہے نا. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں پتہ ہے کہ ایک خندق کتنا ہے؟ ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی چوڑائی سے زیادہ چوڑی ہے. وہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے، اندازہ لگائے جو 10 دن مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو، اللہ اس کو کیا کچھ دیتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا ہو. کیا مطلب؟ اب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ اس عیادت کا ثواب بھی اس کو دے دیتا ہے. جنازے میں نہیں جا سکا کسی کے، ویسے اگر کوئی فوتگی ہوتی تو برمنگھم لندن تک پہنچ جاتا ہے، اب اعتکاف میں بیٹھا ہے نہیں جا سکتا، اللہ فرماتا ہے لکھو اس کا ثواب، اس کو جنازے میں شرکت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. پہلے یہ غریب کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھا ہے نہیں جا سکا، اللہ فرماتا ہے لکھو غریب کی مدد کا ثواب. علماء کی صحبت میں مجلس میں بیٹھتا تھا، اب نہیں بیٹھ سکا کسی وجہ، اعتکاف کی وجہ سے، تو اب کیا کہا وہ ثواب بھی لکھو اس کے کھاتے میں. یہ ساری عبادتیں کہاں؟ رمضان کے مہینے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان يكون السنة كلها. دور فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی نعمت کیا ہے، رمضان کی برکت کیا ہے، رمضان میں نعمت اللہ کیا کچھ دیتا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے تو یہ خواہش کریں گے کاش پورا سال ہی رمضان کا ہوتا، کاش پورا سال ہی رمضان کا ہوتا. احباب، رمضان سمجھنے کے لیے بندہ مومن کا ایمان خالص ہونا چاہیے. فائدہ ہر آدمی اپنے اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، ہر آدمی کو فائدہ، سب کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. کوئی سوچتا ہے کہ رمضان کا فائدہ، ڈاکٹر سے پوچھے تو کہتا ہے دیکھو حدیث میں بھی ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو فائدے، صحت مند ہو جاؤ گے، یہ اس کا فائدہ ہے. ڈاکٹر تو کہتا ہے اس میں ڈائٹ اچھی ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر کون ڈائٹ کا سوچتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ڈائٹ کا وزن کم ہو جاتا ہے. اب اگر آپ تاجر سے پوچھیں تو تاجر کہتا ہے میرا سیزن ہی رمضان ہے. فروٹ بیچنے والے کہتے ہیں 11 مہینے میں اتنا فروٹ نہیں نکلتا جتنا صرف رمضان میں نکلتا ہے. وہ فائدہ وہ کسی اور اینگل سے سوچتا ہے. گوشت ہو، سبزی ہو، سموسے ہو، پکوڑے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں تاجر اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ درزی کو لے لے، کہتا ہے میرا سیزن ہی یہی ہے، سارا رمضان میں کپڑے سیتا ہوں کیونکہ لوگ عید کے لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں. یہ باربر کی شاپ پہ جائے، وہ کہتا ہے میں نے پہلے سے ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا اعتکاف میں بیٹھیں گے کوئی چانس، کہتا ہے نو چانس. تو وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا سیزن ہے، مصروف ہوتے ہیں، سنوارتے ہیں، بال بنواتے ہیں لوگ. ہر ایک کا سوچنے کا، فائدہ دیکھنے کا جو سوچ ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے. کیا فائدہ ہے اس میں اور کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا مقصد ہم پاتے ہیں رمضان کا. مومن بندہ وہ نہ سائنس کا غلام ہے، نہ ڈاکٹر کا غلام ہے، نہ فلسفے کا غلام ہے، نہ وہ کسی اور فائدے کو دیکھتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے. تو وہ مومن بندہ اللہ رسول سے پوچھتا ہے اللہ میں روزے رکھوں گا مجھے فائدہ کیا ملنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے غلاموں، اے میرے بندو، تم روزہ رکھو، تمہیں فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا.
تمہیں طہارت نصیب ہوگی، تمہیں پاکیزگی مل جائے گی، تمہیں دل، دماغ، روح، سوچ و فکر کی طہارت نصیب ہو جائے گی، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم روزہ رکھنا شروع کرو، اللہ تمہارے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دے گا، خوف الہی نصیب ہوگی۔ کب؟ جب آپ روزہ رکھیں گے۔ سب سے پہلا مقصد روزے کا اور حکمت یہی ہے کہ بندہ تقوی کا نور حاصل کرے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، کیونکہ بھوک پیاس ہونے کے باوجود بھی پانی سامنے پڑا، کھانا موجود ہے، بلکہ جب وہ نہا رہا ہوتا ہے اس وقت تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، اس وقت بھی مومن بندہ احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پیاس بھی لگی، کیوں نہیں پیتا؟ کہا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہیں سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، یہیں سے روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ بھوک پیاس ہونے کے باوجود کھانے کی طرف تم ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی پر ظلم کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ روزہ ہماری تیاری کر رہا ہے، یہ روزہ ہمیں درس دے رہا ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، جب غیبت کر رہے ہوتے ہو، جب مجلس سجا کر لوگوں پر تہمت لگا رہے ہوتے ہو، جب زنا کر رہے ہوتے ہو، شراب پی رہے ہوتے ہو، جوے خانے میں کھڑے ہوتے ہو، جب کسی کا حق مار رہے ہوتے ہو، تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جب کرپشن کر رہے ہوتے ہو، فراڈ دھوکہ کر رہے ہوتے ہو، کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا؟ کیا بہن کی وراثت میں جو حق اللہ رسول نے رکھا ہے وہ نہیں دیتے، اس وقت کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بھائی کا حق مار رہے ہو، یتیم کا حق مار رہے ہو، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ تیاری کروائی جا رہی ہے، تربیت کروائی جا رہی ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پانی کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، پیاس لگی ہوئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ظلم کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بغاوت نافرمانی کرتے ہوئے اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ جیسے بھوک پیاس لگی ہو، پیٹ کو نافرمانی سے روکا ہے کہ روزے کی حالت میں حرام ہے کھانا کھانا، اس وقت روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، پیاس لگی ہے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، ایسے ہی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکا ہے۔ پیٹ کا روزہ تو ہے، بتا کیا آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ نہیں؟ زبان کا روزہ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اپنی زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، فتنے، فساد سے اپنی زبان کو روکا ہے۔ پیٹ کا روزہ رکھنا ہم نے یہی روزہ سمجھا ہے، باقی زبان جو بولے اس کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ حالانکہ روزہ دار وہ نہیں ہے جس نے خود کو کھانے پینے سے روکا ہے، بلکہ حقیقی روزہ دار وہ ہے جس کے پیٹ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو اور دل کا بھی روزہ ہو، وہ حقیقی روزے دار ہے۔ اس چھوٹے روزے سے بڑے روزے کی تربیت کروائی جا رہی ہے۔ چھوٹا روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور حلال رشتہ بیوی کا، اس کی قربت سے خود کو روکنا، یہ روزہ ہے۔ اس چھوٹے روزے سے بڑے روزے کی تربیت۔ بڑا روزہ کیا ہے؟ جب بندہ بالغ ہوتا ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بڑے روزے کی بھی کچھ پابندیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ بڑا روزہ کون سا ہے؟ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے نا، مکلف ہو جاتا ہے، پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے اگر فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اگر فرض ہو چکی ہے، اسی طرح اعمال، اخلاق، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب پھر مکلف ہونے پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پابندیاں لگ گئی ہیں کب تک؟ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ سانس ختم ہو گئی، روزہ ختم۔ اس کی کچھ پابندیاں ہیں۔ کہا چھوٹے روزے میں حلال سے روکا تاکہ بڑے روزے میں حرام سے رک جائے۔ چھوٹے روزے میں زمزم بھی نہیں پی سکتا آدمی۔ میں آپ کو زمزم لا کے دوں، پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ چھوٹے روزے میں تو تم زمزم نہیں پیتے تو بڑے روزے میں شراب کیسے پی سکتے ہو؟ چھوٹے روزے میں تراویح پڑھنے آ جاتے ہو
نفل پڑھنے آ جاتے ہو, صلاۃ و تسبیح کی نماز میں آ جاتے ہو, تو بڑے روزے میں فجر کیوں قضا ہوتی ہے, ظہر کیوں قضا ہوتی ہے, عصر کیوں چھوڑ دیتے ہو, مغرب اور عشاء سے لاپرواہی کیوں؟ چھوٹے روزے میں حلال رشتہ ہے, بیوی کے پاس نہیں جا سکتے, بڑے روزے میں تم طوائف کے پاس اور بازاری عورتوں کے پاس حرام کام کرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہو؟ چھوٹے روزے میں اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہو, کہتے بھائی میرا روزہ ہے. حضور نے یہی ہمیں درس دیا ہے نا کہ جب کوئی لڑائی کرے, کوئی گالی دے, کوئی بدتمیزی کرے تو آگے سے کیا کہنا ہے؟ بھائی میرا روزہ ہے. ہم یہی بولتے ہیں. چھوٹے روزے میں آپ کسی سے لڑتے نہیں ہیں, بڑے روزے میں کسی کی جان کیسے لے لیتے ہو؟ چھوٹے روزے میں آپ لوگوں کو افطار کرواتے ہیں کہ ثواب کماؤں گا, اور بڑے روزے میں بہن کا حق دبایا ہوا ہے. بڑے روزے میں آپ نے بھائی کا حق دبایا ہوا ہے, قرض لیا ہے, قرض واپس نہیں کر رہے. بڑے روزے میں آپ نے یتیم کا مال کھایا, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا. یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, ایسا ہی ہے نا. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے بندے کو روکتی ہے. ہم 30 40 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہماری بے حیائی ختم نہ ہوئی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, جبھی تو نماز کا نور نصیب نہیں ہو رہا. اسی طرح روزے کا حاصل کیا ہے؟ روزے کا حاصل تقوی ہے. 30 سال 40 سال 50 سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں, لیکن وہ روزے کا نور, تقوی کا نور ہمیں نہیں مل رہا, تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم روزے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے ہم میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی. روزے کا جو حق ہے ہم پر, جس طرح گزارنے کا, اگر ہم اس طرح گزارتے تو پھر ہمیں روزے کا نور نصیب ہونا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. احباب, روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا ہے. روزے کا اصل مقصد روحانی تربیت ہے, سیلف کنٹرول ہے. روزے کا مقصد طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم روزہ رکھو لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی حاصل ہو. تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, حضرت یہ تو بتائیں یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب جب آپ جھاڑی دار راستہ, جھاڑیوں سے خاردار راستہ, کانٹے دار راستہ, آپ جب ادھر سے گزر رہے ہوں تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے کپڑے کو سنبھال کے گزروں گا. کانٹے لگے ہوں دونوں طرف تو آپ کیسے چلیں گے؟ کپڑے کو, دامن کو اپنے بچا کے کہیں کسی کانٹے میں میرا کپڑا نہ آ جائے. تو حضرت ابی نے فرمایا یہی تقوی ہے. کہا کیسے؟ کہا خود کو گناہوں سے ایسے بچانا جیسے کانٹوں سے اپنے کپڑے کو بچاتے ہو, یہ تقوی کہلاتا ہے. تقوی کرنے کا نام نہیں ہے, تقوی نہ کرنے کا نام ہے. تقوی نہ کرنے کا نام ہے. تقوی سے مراد کیا؟ گناہ نہ کرنا, یہ تقوی ہے. نافرمانی نہ کرنا, یہ تقوی ہے. ظلم نہ کرنا, یہ تقوی ہے. گناہ سے خود کو بچانا, یہ تقوی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا. یا رسول اللہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور بڑی مشکل میں ہے, جان جانے والی ہے. حضور نے فرمایا کلی کرواؤ. اچھا, انہوں نے کلی کی تو گوشت کے ٹکڑے بھی نکلے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کھایا ہی کچھ نہیں تھا. حضور نے فرمایا یہ جو غیبت کی ہے نا, یہ مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار گوشت کھایا جائے. روزہ یہ بتاتا ہے کہ کھانا پینا تو عارضی طور پر حرام ہے, لیکن جھوٹ, غیبت, گالی, تہمت, زنا, شراب, جوا, یہ سب پرماننٹ, مستقل, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کھانا پینا مغرب کے بعد حلال ہو جاتا ہے نا. کھانا پینا
مغرب کے بعد حلال ہو جاتا ہے. جھوٹ حلال ہو جاتا ہے؟ غیبت حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں. کھانا پینا مغرب کے بعد حلال ہے، لیکن جھوٹ، تہمت، یہ گناہ کے جتنے کام قرآن نے بیان کیے وہ مغرب کے بعد بھی حرام ہے. تو اگر ہم روزے میں عارضی حرام سے بچتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو جو کام ہے ہی حرام مستقل طور پر، روزہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں ان کو چھڑوانا مقصود ہے. روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے کہ آپ جو کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو دور سے نظر آ جاتا ہے آدمی قیام کی حالت میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے. حج پہ جاتا ہے تو احرام کی چادریں پہنی بھی ہوتی ہیں، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے. زکوٰۃ بھی اگر کسی ایک آدمی کو دیتا ہے تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مال دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. اس میں اتنا اخلاص سکھایا گیا ہے کہ تم جو کرو فقط اللہ کے لیے کرو، تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. شو آف نہیں، اگر شو آف کیا تو جو کچھ کیا وہ برباد کیا، سب چلا جائے گا. دوسرا، روزے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ غریبوں کی بھوک کا احساس دلایا جا رہا ہے. فلسطین میں غزہ کے بچے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کس طرح بھوک وہ دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے آسمان بارش برسا رہا ہے، نیچے جھونپڑی تک نہیں ہے، لیٹنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو پانی ہی پانی ہے ہر جگہ. ان کے درد کا احساس امت مسلمہ کو دلایا جا رہا ہے تھوڑی سی بھوک کے ذریعے. ہم تو یہاں ایک اچھے موسم میں ہیں، ٹھنڈ ہے. ان لوگوں سے پوچھے جو گرمی میں اپنے روزے کو مکمل کر رہے ہیں، جنہیں پیاس لگی. ہاں تو پیاس بھی غالباً کو نہ ہونے کے برابر ہے. کشمیر کے مسلمان ہو، برما کے مسلمان ہو، افغانستان کے مسلمان ہو، پاکستان کے مسلمانوں کا حال دیکھے. روئے زمین پر جہاں کہیں آپ نظر ذرا دوڑائیں نا، آپ کو مسلمانوں کی جو حالت نظر آئے گی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہم محل میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچیں جن کو جھونپڑی میسر نہیں ہے. ہم کئی قسم کے ڈشز کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں جن کو جو ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ہم تو اگر بیمار پڑ جائیں تو ہاسپٹل قریب ہے، ان کا سوچیں جن کے علاج کے لیے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ دوسرے انسان کی تکلیف کا احساس ہے کہ ان مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھیں. اسلام نے غریبوں کا خیال رکھا ہے. زکوٰۃ کا غریب کو دو، صدقات کا غریب کو دو، فطرانہ کا غریب کو دو. تم نے قربانی کی ہے عید الاضحیٰ میں، کہا غریب کا حصہ رکھو. ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے. یہ درد کس کو محسوس ہوگا؟ وہ ایک شخص کا جوان بچہ فوت ہوا تو لوگ گلے مل رہے تھے، تو ان کا ملنا الگ تھا. ایک اور آدمی آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے گلے لگ کے اس کو رو رہا ہے. تو کہتا ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں میرا بھی بیٹا فوت ہوا تھا، تیرا درد میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو تو اب گزر رہا ہے یہ میں پچھلے سال گزرا ہوں، تو تیرا درد میں سمجھتا ہوں. مریض کا درد مریض سمجھتا ہے، غریب کا درد غریب سمجھتا ہے. تکلیف میں جو شخص ہو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو تکلیف ہو. بھوکے کا درد صرف بھوکا ہی سمجھ سکتا ہے. تو اسلام نے غربا کی طرف، اہل ثروت کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھو. روزہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے. پانی کتنی بڑی نعمت ہے. پیاس لگی ہو، پانی نہ ہو، کہا ذرا محسوس کرو اس درد کو. کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی ہے کھانے کی صورت میں. کھانا شروع کرنے سے پہلے کہا بسم اللہ پڑھو، ختم کیا تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا ہمیں دے دیا. کھانا رزق جو ہے اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. کتنا کھانا بن میں جاتا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں بار بار اعلان ہوتا ہے خالی بوتل آدھی پی لیتے آدھی چھوڑ لیتے ہیں. پانی کی کوئی قدر نہیں نا. پانی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو میل دور جا کر بڑے بڑے برتن عورتیں اپنے سروں پہ رکھ کر وہ پانی لاتی ہیں، اور پھر وہ کتنے احتیاط سے ان کو قدر ہے پانی کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے نا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ فرمایا عائشہ کھانے کا احترام، یہ ایک دفعہ گھر سے ناراض ہو کے چلے جائے پھر نہیں آتی، رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسئلے مسائل بیان کرنے تھے روزے کے حوالے سے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، میں صرف ایک مسئلے پہ اکتفا کروں گا۔ کچھ 40 مسائل میں لے کے آیا تھا، اس کو ڈسکس کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا، انجیکشن لگانا، اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو قرآن و حدیث میں کوئی صریح حکم اگر موجود نہ ہو تو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اور اجتہادی مسئلے میں آپ جس عالم پر اعتماد کریں آپ اس کے فتوے پر عمل کریں۔ اجتہادی مسائل میں آپ جس عالم پر اعتماد کرتے ہیں اس کے فتوے پر عمل کریں، آپ گناہگار نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ نے عالم سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر برہان القرآن ہے، اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 396 ہے۔ یہاں سے یہ لائنیں میں نے لگائی ہوئی ہیں اور انہی کا فتویٰ سنا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دیگر مسائل انشاءاللہ اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا نسوار رکھنے سے ٹوٹے گا؟ تو بھائی خدا نو منو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ ہی دو۔ اور دوسرا سگریٹ اور حکے کا کہ جی اگر گلے میں نہ لے کے جائیں، اندر نہ لے کے جائیں، وہ بھائی پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ ہو، شیشہ ہو، نسوار ہو، ان چیزوں سے ویسے بھی پرے۔ میں حرام کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں حرام نہیں کہہ رہا، اگر کوئی پیتا ہے روزے کے بعد پی لیا کریں، افطار کے بعد ہی پی لیا، لیکن روزے کی حالت میں نہ پیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔